رشوت دینا بند کر دیں، اور رشوت لینے کے لیے بھی یہ قصور ان ماؤں کا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید شکیل الحق ایک نئے موضوع، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل خیالت شکیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے نئے سننے والے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو میری گفتگو کو اپنے جاننے والوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پچھلے ہفتے کراچی مہران ٹاؤن کورنگی میں ہونے والا خوفناک آگ سے جلنے والی فیکٹری کا واقعہ۔ یہ کراچی کے اندر کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ کراچی کے اندر یا ہر کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی اس قسم کے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اس بات پر بحث بالکل نہیں کریں گے کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی، کس کی وجہ سے ہوا۔ وہ تو عدالتوں کا کام ہے، پولیس اور محکمے کا کام ہے یہ اس بات کی تحقیق کرے کہ ذمہ داری کس کی تھی، اور جس کی ذمہ داری تھی اس کو بھرپور آئین اور قانون کے تحت جو سزا ہوتی ہے وہ سزا اس کو دی جائے۔ لیکن یہ ایسا ہوا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہماری تربیت کے لیے سب سے اہم جو حدیث ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں وہ ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ رشوت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ایک ایسا علاقہ جو رہائشی علاقہ ہے، اول تو اس پہ بات کی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی کہ پاکستان کے ڈی اے کی ایک ایسی آبادی، کے ڈی اے نے ایک ایسا آبادی بنانے کا پروگرام بنایا جس کے اندر اوورسیز پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کو پلاٹ الاٹ کیے، اور انہوں نے ڈالرز میں پیمنٹ کی، اور یہ حقیقت ہے کہ جب وہ بیچارے اپنے پیمنٹ کرنے کے بعد اپنے پلاٹ پر پہنچے ہیں تو وہاں کوئی فیکٹری یا وہاں کوئی گھر بنا ہوا پایا۔ وہ گھر کیسے بن گئے، اس پر قبضے کیسے ہو گئے زمینوں کے اوپر، یہ سارا کا سارا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جی ہمارے اس رشوت نے ہمارے پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ چاہے وہ تھانہ کلچر ہو، چاہے وہ کچہری کلچر ہو، چاہے وہ کوئی ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی پلاٹ یا پرمٹ کے لیے ہو، چاہے وہ مکان کی تعمیر کے نقشہ پاس کرانے کے لیے ہو، یا رہائشی عمارت کو کمرشل استعمال کے لیے ہو، ان تمام کاموں کے لیے رشوت دی جاتی ہے اور رشوت لی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ ہم شاید رشوت لینے والے کو تو قصوروار تصور کرتے ہیں، لیکن رشوت دینے والے کو ہم بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔
جب تک کہ یہ معاشرہ ہمارا اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم رشوت دینا بند نہیں کریں گے۔ ہم رشوت دینا بند کر دیں، اور رشوت لینے کے لیے بھی یہ قصور ان ماؤں کا بھی ہے، ان بہنوں کا بھی ہے جن کے بھائی رشوت لے کر ان کو گفٹ لا کر دیتے ہیں، ان کے لیے رہائش کا اچھا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے گاڑی اور مختلف قسم کی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ میرے بھائی، میرا باپ، میرا شوہر، اس کے پاس اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ میری پوری آسائشوں کو پورا کر سکے، تو وہ آسائشیں کیسے پوری کر رہا ہے؟ وہ رشوت کے پیسے سے پوری کر رہا ہے۔ جب ہم کسی مکان کا نقشہ پاس کروانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی ہم نے نقشہ پاس کروا لیا اور ہم تعمیر اسٹارٹ کر دیں گے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ نقشہ پاس کروانے کے لیے جو ہم نے رشوت دی ہے اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں نکلے گا ضرور۔ جو کہ کورنگی کے اندر حادثہ ہوا ہے، یہ اسی رشوت کا نتیجہ ہے۔ رشوت لے کر نقشہ پاس ہوا، رشوت لے کر ریزیڈنشل جگہ کے اوپر، رہائشی جگہ کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز کی گئیں، جس کے نتیجے میں معصوم جانیں ضائع ہو گئیں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر میں رشوت کے پیسے کو بند کر دیں تو کورنگی کا حادثہ نہیں ہوگا۔ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو کہہ دیں کہ رشوت کے پیسے نہیں آنے چاہیے اس گھر میں، تو حادثہ بند ہوگا۔ اپنے پلاٹ کے اوپر رہائشی عمارت تعمیر کرنے کے لیے یا رہائشی عمارت کو کمرشل بنانے کے لیے رشوت دینا بند کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا جس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر احتجاج کر لیا، تصویریں کھینچ دیں، اس کی فوٹیج بنا لی، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ مسائل خود احتسابی سے حل ہوتے ہیں۔ اپنا احتساب کریں۔ جب آپ اپنا احتساب کر لیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آئندہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشوت لینا بھی بند کریں اور رشوت دینا بھی بند کریں۔ آج اس موضوع پر اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔